12ویں آرٹس کے عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے بھارتی سماج کا تعارف سوشولوجی کا پہلا سبق نئے نصاب کے مطابق شروع کی ہے 12ویں کا، انگریزی میں جس کا نام انٹروڈکشن ٹو انڈین سوسائٹی ہے۔ اس سبق میں عزیز طلباء کل میں نے آپ کو بتایا تھا قدیم اور قرون وسطیٰ بھارت درمیانی، ایک دم پرانا اور درمیانی۔ قرن کی جمع قرون ہے، قرن کہتے ہیں زمانے کو، یعنی ایک دم قدیم زمانہ اور درمیان کا دور۔ پھر دوسرا نو آبادیاتی دور، تیسرا آزادی کے بعد کا بھارت۔ اس طرح اس سبق میں 3 چیزوں کا مطالعہ ہم کریں گے۔ قدیم اور وسطیٰ دور کا جو تعلق میں نے آپ کو بتایا کہ ماہرین تاریخ داں نے جو ہے ہڑپہ اور موہنجو-داڑو کی تہذیب کو سامنے رکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا کہ یہ ہمارے ملک کا سب سے قدیم دور رہا ہے۔ اس کے بعد جدید دور کا آغاز ہوا جس میں نو آبادیات ہوئیں، کالونیز بسے، اور اس کے بعد آزادی کا دور۔ اس طرح 3 دور میں اس سبق کو بتایا گیا ہے، بھارت کی تہذیب کے تمدن کس طرح پروان چڑھا۔ دراصل عزیز طلباء و طالبات، یورپ اور ہمارے ملک ایشیا کے اندر فرق یہی ہے کہ یورپ کے اندر معیشت مادیت پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہے، جبکہ ہمارے پاس مذہبی عقائد سر چڑھ کر بولتے ہیں۔ یہاں جو بھی تہذیب ہیں، مذہبی عقائد اور عمل، ہڑپہ کی تہذیب کا جائزہ لیا گیا تو اس میں بھی جو ہے مذہبی عقائد پیش نظر آتے ہیں۔ اب ہم قرون وسطیٰ درمیانی دور میں مذہب کو دیکھیں گے۔ اس دور میں بہت سارے مذاہب بھارت کے باہر آئے، جن میں یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اسلام ہے اور زرتشت ہے۔ زرتشت کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو، پسندی شامل ہے۔ سنگم کا دور کہلاتا ہے یہ دور۔ 6 صدی قبل مسیح سے 30 صدی عیسوی تک تاریخ کا دور ہے۔ اس میں دیوتا کی عبادت، درخت، پتھر، پانی، جانور، ستاروں، سیاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ سنگم کے تامل کچھ مخصوص روحانی اور فلسفیانہ سچائیوں سے واقف تھے۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ زندگی جسم سے الگ ہے، جبکہ زندگی جسم سے آزاد طور پر کام کر سکتی ہے۔ سنگم کے دور سے مراد اس طلبہ یہ ہیں، اسے قدیم جزیرہ ہندوستان کی تاریخ کا دور بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 تہذیبوں کا ملاپ کو سنگم کہا گیا ہے۔ موجودہ تامل ناڈو اور کیرلا ریاستوں کے قریب ہیں۔ اس کا نام مدورائی شہر میں قائم شعراء اور اسکالرز کی مشہور سنگم اکیڈمی کے نام پر رکھا گیا۔ سنگم کے دور میں مذہب کے خاطر کا کردار ادا نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی طرح زرتشت پسند بھی ایک قوم تھی۔ زرتشت کی جڑیں مشرق وسطیٰ کے خطے میں پائی جاتی تھی۔ اس عقیدے کے لوگوں پر ظلم و ستم نے انہیں موجودہ گجرات کے قریب ہندوستان کے مغربی ساحل تک پہنچایا۔ زرتشت پسندی واحد بیرونی مذہب جماعت ہے جو اب بھی کمیونٹی میں رہتے ہیں، سارے افعال کی انجام دہی کرتے ہیں۔ اس نے مذہب کی تبدیلی اجازت نہیں دی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی آگ کے مندروں میں کسی دوسرے مذہب کے افراد کا داخلہ بھی سختی سے منع ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہودی مذہب کے لوگ ہندوستان آنے والے ابتدائی غیر ملکی مذاہب میں سے ایک ہیں۔ وہ تجارت کے مقصد سے عبرانی بادشاہ سلیمان کے سوداگروں کے ساتھ آئے تھے۔ یہودیت کے اندر جو مندر ہوتا ہے اس میں ایک آگ جلائی جاتی ہے، ایک مسلسل آگ جلتی رہتی ہے۔ صدیوں سے ان کے پاس اپنی ایک سرزمین نہیں تھی، بلکہ بہت سارے بر اعظموں میں رہتے تھے۔ 20ویں صدی میں انہوں نے اپنی ساکھ اسرائیل کے طور پر قائم کی۔ فلسطین میں کئی سالوں کے سیاسی جدوجہد کے بعد 1 صدی عیسوی میں عیسیٰ مسیح کے رسول سینٹ تھامس نے جنوبی ہند میں ملابار کے ساحل تک عیسائیت کو لے آئے تھے۔ اس وقت جو شامی لوگوں نے عیسائیت کو قبول کیا تھا انہیں شامی عیسائی کہا جاتا ہے۔ عیسائیت میں یہودی مذہب کی طرح ایک توحیدی عقیدہ ہے جس میں ایک نظریہ موجود ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ زمین پر ان کی ایک ہی زندگی ہے، یہی زندگی بات کا فیصلہ کرے گی کہ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ عیسائی مذہب کی بنیاد کے اصول محبت کے اصول پر ہے اور تمام عیسائی اپنی عیسیٰ مسیح کی موت اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ نوآبادیاتی دور کے دوران عیسائیت کے اثرات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ہم نے بھارت کے نئے دور میں سنگم کے دور کا مطالعہ کیے، قدیم دور اور قرون وسطیٰ یعنی درمیانی دور کا جائزہ لیے، اور کس طرح مختلف مذاہب ہندوستان میں کہاں پر آئیں اور کس طرح اس کا زور شور اس ملک میں بڑھتا رہا، اور مختلف مذاہب کی تہذیب و تمدن کا گہوارہ یہاں کی تہذیب میں ہمیں صاف نظر آتا ہے۔ عزیز طلبہ،
کل ہم اس سبق سے اسلام مذہب کے بنیادی اصول کیا ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔